میں آنریبل ممبر سے یہ بات کروں گا. آپ لوگوں نے کل ایک لکھ کے دیا تھا کہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ڈسکرپنسیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اس میں فائنانس منسٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. جی، اس سے پہلے کہ میں اختتامی تقریر پہ جاؤں تو اس میں ذکر کیا گیا کہ جی ڈی پی، پر کیپٹا انکم اور اس کی میتھڈالوجی پہ سوالات اٹھائے گئے. میں صرف اس سے پہلے کہ میں ان کے جوابات دوں، کاش کہ یہ جو تقاریر ہوئیں بجٹ کے سلسلے میں ان میں ایکچولی اس کو پیش کیا جاتا rather than through a privilege motion. Nevertheless, یہاں I would like to respond on the floor of the house کہ اصل سچویشن ہے کیا. تو جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ جو معزز اراکین نے نیشنل اکاؤنٹ ایگریگیٹس کے بارے میں بات کی ہے، یہ غلط تشریح کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نیشنل اکاؤنٹس کی جو میتھڈالوجی ہے، میں بڑے وثوق سے اور فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ تخمینے منظور شدہ میتھڈالوجی کے مطابق 2015-16 بیس ایئر کو بنیاد بناتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، جو سسٹم آف نیشنل اکاؤنٹس 2008 سے ہم آہنگ ہیں. تو جب بھی معزز اراکین مجھے کہیں گے، بلکہ میں خود ان کو وہ لنکس بھجوا دوں گا تاکہ وہ لنکس جو ہیں جو موجود ہیں وہ اس کو دیکھ بھی لیں. اب آتے ہیں ان ایریاز پہ جہاں انہوں نے اپنی جو ہے ریزرویشنز ریز کی ہیں. دیکھیں سر، ریئل جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں ہونے والی تبدیلی کو، قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات کو اس کے بیس ایئر پر ایڈجسٹ کر کے پھر اس کو ناپتی ہے. اسی لیے پی بی ایس کی جانب سے رپورٹ کردہ 3.7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 15-16 بیس ایئر کی کانسٹنٹ ریئل اکنامک گروتھ کی پیمائش کے لیے ایک ایکچولی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے فرام اے میتھڈالوجی پرسپیکٹو. اچھا، یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جاری کیے گئے تھے. اس میں تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اکیڈیمیا کے لوگ اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اس اجلاس میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو آگے جی جو ریئل جی ڈی پی گروتھ کی بات ہے. اب دوسری جانب جو ہے نامنل جی ڈی پی کی بات ہے، جو کرنٹ مارکیٹ پرائسز پر ناپا جاتا ہے. اب اس میں کانسیپٹ اور میجرمنٹ دونوں اعتبار سے یہ ریئل جی ڈی پی گروتھ سے مختلف ہے. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ایس این اے 2008 اور اگین ان لائن ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس مالی سال 2025 میں معیشت کا حجم، اگین نامنل جی ڈی پی، یہ 408.2 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال 2026 میں 452.1 ارب امریکن ڈالر کا اس کا تخمینہ تھا جو ہم نے پیش کیا. اچھا، اب اس میں جو روپی ویلیو ہوتی ہے نامنل جی ڈی پی کو، کہ اس کو ایوریج ایکسچینج ریٹ کے ذریعے امریکی ڈالر میں تبدیل جو ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ٹو گیٹ ٹو دا ایکچوئل ڈالر ویلیو. اگین ایز پر انٹرنیشنل پریکٹسز یہ جو پر کیپٹا انکم کا تعین ہے یہ بھی کرنٹ پرائسز پر ہوتا ہے اور گراس نیشنل انکم اور ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اب یہ جو گراس نیشنل انکم ہے یہ نامنل جی ڈی پی اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی نیٹ فیکٹر انکم کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ورکرز ریمیٹنسز ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. جہاں تک آبادی کی تخمینے 2023 کی مردم شماری اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری کردہ پاپولیشن پروجیکشنز کے بنیاد پہ یہ پریپیئر کی جاتی ہیں ان ٹرمز آف دا ڈینومینیٹر. جناب اسپیکر، میں آخر میں پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز کی رپورٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی جو میتھڈالوجی ہے اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. اور میں ان معزز اراکین کے سامنے یہ جو 2018 کے مالی سال جب ایکچولی ان کا دور حکومت تھا اس کے بھی میں نے اعداد و شمار جو ہیں اس چارٹ میں لگا دیے ہیں جو ان کی ہم خدمت میں پیش کر دیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دیر از کنسسٹنسی آف میجرمنٹ فرام ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو آپ کی اجازت سے یہ جو رسپانس ہے جی میں ان معزز اراکین تک ہم پہنچا بھی دیں گے. جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے اب میں
اختتامی بجٹ تقریر پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں، خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور امن کی فاختہ پھر سے اڑنے لگی ہے۔ پاکستان نے جس خلوص اور دل جمی کے ساتھ امریکہ ایران جنگ رکوا کر ایک مخلص ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے 4 دہائیوں سے متحارب دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا، ان کی پرخلوص میزبانی کی اور ان کے باہمی اختلافات دور کر کے امن کی دستاویز پر دستخطوں کو ممکن بنایا، اس سے ہمارے ملک اور قوم کا وقار بلند ہوا اور قوموں کی برادری میں ہمیں بے پناہ عزت و تحسین ملی۔ یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ہماری قومی قیادت، اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں، ہماری پارلیمان اور ہماری پوری قوم مبارکباد اور تحسین کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر, I want to submit to this August House that the first dividend of this peace agreement has already been announced by the Honorable Prime Minister yesterday evening in terms of significant reduction in the petroleum prices. جناب اسپیکر, میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تمام معزز اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 26-27 کی بجٹ بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ میں خصوصاً قائد حزب اختلاف جناب محمود خان اچکزئی صاحب، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم ماندی والا صاحب، قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر صاحب اور ان دونوں فائنانس اینڈ ریونیو کمیٹیوں کے جملہ ارکان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور ان میں بہتری لانے کے لیے کئی تجاویز دیں، جن میں سے بعض تجاویز کو فائنانس بل 2026 میں شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں، ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، خصوصاً جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، جناب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کی رہنمائی بجٹ ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 ہفتوں میں بجٹ پر بحث کے دوران معزز اراکین پارلیمنٹ کی رائے سننے کو ملی۔ ان کی جانب سے بعض بجٹ اقدامات پر تحفظ کا بھی اظہار کیا گیا، لیکن ہمیں ایوان کے اندر اور ایوان سے باہر بڑی واضح فیڈ بیک ملی ہے کہ یہ مجموعی طور پر ایک مثبت اور پرو گروتھ بجٹ ہے which sets the foundation to accelerate the sustainable growth witnessed over the last 2 years. جناب اسپیکر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں ہی اپنی ڈائریکشن آف ٹریول واضح کر دی تھی۔ گزرے سال میں ہم نے اس سمت میں کئی محاذوں پر پیش رفت کی ہے اور معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری صنعتوں کا پہیہ رواں دواں ہے۔ اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تقریباً 6.5% کی گروتھ ہے، جو کہ پچھلے 4 سال کی ریکارڈ سطح ہے۔ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی مستحکم ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔